آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ داڑھی جو ہے وہ تو سکھ بھی رکھتے ہیں اور یہودی بھی رکھتے ہیں، تو اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گے؟ فرض کریں کہ وہ اگر مسلمانوں کی کسی ریاست میں آئے ہوئے ہیں اور ہمارے پاس یہ لاء جاری ہے کہ بھئی جس کی داڑھی نہیں ہوگی اس کو ہم بند کر دیں اٹھا کے، اس کو سزا دی جائے، تو وہ تو اس چیز کا فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں؟ اگر یہ لاء آ جائے، حزبہ بل جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں، اس میں یہ بھی اگر آ جائے کہ بھئی اگر کسی شخص کی داڑھی نہیں ہے تو وہ سزا کے لیے جو ہے مطلب اس کو سزا آرام سے دی جا سکتی ہے، تو اس سلسلے میں فرض کریں کہ یہاں پہ کوئی وزٹرز آئے ہوئے ہیں، سکھ آئے ہوئے ہیں، یہودی آئے ہوئے ہیں، وہ داڑھی ہے ان کی، ان کے اوپر یہ لازم نہیں ہے یہ اچھا داڑھی ہے پھر جی، تو پھر آپ اس کو کلیئر کیجئے نا کہ داڑھی تو وہ لوگ بھی رکھتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، کھانا وہ بھی کھاتے ہیں ہم بھی کھاتے ہیں، بول و براز ان کے ساتھ بھی ہمارے ساتھ بھی، اس میں کیا فرق واقع ہوا؟ سوال تو یہ ہے کہ ایک مسلمان کے لیے وہ چیز لازم ہوگی۔ شیو کر رہا ہے جو شخص، وہ بھی کسی کی اطاعت کر رہا ہے، کسی کی پیروی کر رہا ہے، وہ ویسٹ کے کلچر کی پیروی کر رہا ہے، اور ٹائی اگر وہ پہن کر رہا ہے سکتے، اس سے آگے مت جائیے، ایک مسئلے کے اوپر رہیے تو بار بار جو ہے ادھر ادھر سے اس سے فائدہ نہیں ہوتا۔ ایک یہ ضرور ہے کہ روکا گیا ہے کہ بحیثیت مجموعی جی آپ کسی دوسری قوم کے متشابہ نہ ہو جائیں، ٹھیک، تو تشبہ جو ہے وہ اس جی میں طریقے یہی سے پوچھنا چاہ رہی تھی ہاں، آپ تو سے، اس میں یہ ہے کہ آپ ایسا لباس پہن کر ان کے داڑھی بھی نہ ہو، شیو ہو، اور یہ جائیں لندن میں، تو کون بتائے گا کہ یہ مسلمان ہے کہ ہندو ہے، یہ پارسی ہے، یہ کون ہے؟ کوئی نہیں بتا سکتا۔ یور صحیح، آئیڈینٹی از لاسٹ۔ تو اس مسلمان اپنی آئیڈینٹی کو برقرار رکھے گا، اور داڑھی مونچھ جو ہے سکھ رکھتا ہے، مونچھیں بھی ہے، داڑھی بھی ہے، جھڑوس بنا ہوا ہوتا ہے، اور مسلمان کی داڑھی ہوتی ہے اور یہ جو ہے لمبے کتری ہوئی ہوتی ہے، زمین و آسمان کا فرق ہو جاتا ہے۔ جو لوگ فرینچ داڑھی رکھتے ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ وہ پھر علیحدہ بات ہے اچھا، کہ اس میں ایک فقہا سوال کے اور پیدا نزدیک اس کی مقدار کتنی ہے کم سے کم، لیکن داڑھی فی نفس ہی اپنی شرن جگہ پر شریعت کا ایک حکم ہے، سنت رسول ہے، واجب ہے، مسلمان کے تشخص کے لیے ایک علامت ہے۔ آپ کے نزدیک داڑھی رکھوائی جا سکتی ہے کہ گورنمنٹ یہ کبھی ایکٹ دیکھیے جی، منظور؟ واضح طور پر میں نے اپنا نقطہ نظر بیان کر دیا ہے کہ دین کے جتنے احکام ہیں ان سب کی پابندی ہم اللہ اور رسول کی اطاعت میں کرتے ہیں، اس کی تلقین کی جا سکتی ہے، ان کی ترغیب دی جا سکتی ہے، یہ ایک الگ بحث ہے کون سا حکم دین میں کیا حیثیت رکھتا ہے، لیکن نماز اور زکوٰۃ کے علاوہ ریاست کو اس میں مداخلت کا حق نہیں ہے۔ یہ اصل میں بنیادی حقوق کا مسئلہ ہے، قرآن مجید نے اس کو واضح کر دیا ہے۔ میں تو آپ تو ان واجبات اور سنن مؤکدہ کی بات کر رہے ہیں، میں حج کی بات کر رہا ہوں، میں جہاد کی بات کر رہا ہوں۔ بعض حالات میں جہاد ہر مسلمان پر فرض ہو جاتا ہے، اس میں وہ اللہ کے سامنے جواب دہ ہے، لیکن ریاست کارروائی نہیں کر سکتی۔ ریاست کے حدود اللہ تعالیٰ نے معین کر دی ہیں، اور اس وجہ سے نہ وہ داڑھی رکھوا سکتی ہے زبردستی، نہ عورتوں کو پردہ کرا سکتی ہے زبردستی۔ یہ چیزیں اگر ریاست کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اس کی لوگوں کو تلقین کرنی چاہیے، تو اس کے پاس جمعہ کا ممبر موجود ہے، وہ تلقین کرے، اس کے دلائل دے، لوگوں کو اس کا قائل کرے، اس کا حق ہے۔ میں اس کو مانتا ہوں کہ اس کو قانون سازی کا حق ہے، لیکن قانون سازی کے حدود تو میں نے پہلے بتا دیا کہ اللہ اور رسول کے احکام ہے، تو میرے نزدیک اللہ اور رسول نے یہ پابندی لگا دی ہے کہ اس دائرے کے بعد فخلوا سبیلہم، ان کا راستہ چھوڑ دیں۔ یہ جب ان لوگوں کے لیے جن کے لیے موت کی سزا سے اللہ نے یہ رعایت رکھی ہے، تو آپ مجھے بتائیے باقیوں پر آپ کس طرح اس کو لاگو کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، جو ڈاکٹر صاحب نے پچھلے پروگرام میں اٹھایا تھا وہ مسلمانوں کی اور غیر مسلموں کی قومیت کے حوالے سے جب گفتگو ڈاکٹر صاحب کر رہے تھے، تو آپ سے میں وہ سوال بھی کروں گا۔ اس میں ایک سوال یہ تھا کہ اسلامی ریاست ہمیشہ اپنے ظاہر کر دی، خدا کی جزا و سزا کا قانون نمایاں ہو گیا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو دعوت دی گئی تھی ایک انسان نے دی، اور اس کا نتیجہ خدائی تائید سے یہ نکلا کہ ایک عظیم سلطنت قائم ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ عذاب نازل کر دیا گیا۔ تو خود یہ واقعہ ایک بہت بڑی دلیل بن گیا، اب کسی تفصیلی اتمام حجت کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ نے خط لکھے، اور صحابہ کرام نے صرف انہی ممالک کے خلاف کارروائی کی جن کو خطوط لکھے گئے تھے، اس سے ایک قدم آگے نہیں بڑھے۔ بلکہ یہ تو ظاہر ہے کہ کوئی اکیڈمک بحث کا موقع نہیں ہے، میں نے اس پر بہت کام کیا، تفصیل سے سب دلائل جمع کر دیے ہیں۔ سیدنا عمر نے اس سے آگے اگر ایک قدم بڑھایا گیا تو باقاعدہ روک دیا لوگوں کو۔ تو یہ ایک حد ہے جس حد کے بعد کسی کو اس کا حق حاصل نہیں رہا۔ اس سے ہماری فقہ میں بہت سے مسائل میں غلط فہمی پیدا ہوئی ہے۔ دیکھیے، ارتداد کا مسئلہ اسی سے پیدا ہوا، جزیے کا مسئلہ اسی سے پیدا ہوا، اور بہت سے مسائل اسی سے پیدا ہوئے ہیں۔ تو میرے نزدیک اس میں ہم اختلاف کر سکتے ہیں۔ ایک منکرین حق کے خلاف اتمام حجت کے بعد قتال ہے، وہ ہے کہ اتمام حجت رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی قوم پر کیا ہے تو اس کو تو ان مراحل سے گزرنا تھا، اس کے بعد وہ واقعہ ہو گیا جس کا سورہ برات میں ذکر ہے۔ ایک شخص نے اللہ تعالیٰ کی دینونت اور جزا و سزا کو قائم کر دیا۔ اس واقعے کو اس وقت کی متمدن دنیا دیکھ رہی تھی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم زیر بحث تھے ان ممالک میں، اس کے بعد آپ نے یہ خطوط لکھے، اور انہی تک صحابہ کرام نے کارروائی کی ہے۔ سندھ میں صحابہ کرام نے کوئی کارروائی نہیں کی، اسپین میں صحابہ کرام نے کوئی کارروائی نہیں کی، وہ ایک الگ بحث ہے کہ اس کارروائی کے اسباب کیا ہوئے، انہوں نے بالکل انہی جگہ پر کی ہے۔ اچھا، اب کسی موقع تو ایران کا حصہ تھا، وہ ایران کا حصہ تھا۔ اچھا دیکھیے، میں آپ سے عرض کروں کہ اس معاملے میں منکرین حق کے خلاف
اتمام حجت کے بعد جس قانون کا اطلاق کیا گیا ہے، اس قانون کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور میرے نزدیک یہی غلط فہمیوں کا باعث بنا ہے۔ اس سے وہ نقطہ نظر بنتا ہے جو ڈاکٹر صاحب بیان کر رہے ہیں کہ اس وقت بھی دنیا میں اگر اسلامی حکومت قائم ہو گئی تو وہ ساری دنیا کو یہ الٹیمیٹم دینے کا حق رکھتی ہے اگر اس کے پاس طاقت ہو۔ ایک مثال کے طور پر آپ امریکہ جیسی سپر پاور ہو جاتے ہیں، جی طاقت ہے آپ کے پاس، تو ڈاکٹر صاحب کا موقف یہ ہے اور بہت سے دوسرے لوگوں کا بھی موقف یہ ہے مولانا کہ اس کے مودودی بعد کا ہم ان سے یہ کہیں گے کہ تم اسلام تو ہم نہیں مجبور کرتے تمہیں قبول کرنے کے لیے، لیکن بہرحال حکومت ہماری ہوگی اور ہم ایسا ہی حکومت ڈاکٹر ان کے صاحب ہاتھ میں رکھیں گے۔ بالکل صحیح ہے، اور اس وقت یہی کر رہا ہے امریکہ۔ تو جونیئر بھی نہیں لاتے ہو تو چھوٹے ہو کر رہو، جیسے کہ امریکہ کہہ رہا ہے کہ تم مذہبی اعتبار سے جو چاہو کرو، لیکن نظام جو ہے پولیٹیکل سوشو اکنامک سسٹم وہ ہمارا ہوگا۔